بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کا سب سے بنیادی مسئلہ اور ایمان کا سب سے بنیادی مسئلہ، اور آج جو امت مسلمہ کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایمان بالکل خالص کیا جائے۔ اور ایمان خالص کرنے کے لیے جو کڑی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ شرط اگر آپ پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی طاغوت کا کفر کرنے کے بعد، اس کا انکار کرنے کے بعد پھر اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے دعوے داروں، مومن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، خوش آمدید، لیکن اس سے پہلے طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاغوت ہے کیا، اس کا کفر کس طرح کیا جائے، اور قرآن میں کتنی جگہ اس کا حکم آیا ہے؟ 8 جگہ یہ طاغوت کا سٹیپ بائی سٹیپ یعنی آیا ہے۔ پہلے اجتناب کیا جائے، اس سے بچو، طاغوت سے بچو۔ پھر بات اور آگے بڑھی، اس کا کفر کرو، اس کا انکار کرو، اس کو کافر قرار دو۔ پھر اور بات آگے بڑھی، طاغوت اور اس کے چیلوں کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو۔ اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے زبردست قسم کی طاغوت کی ڈیفینیشنز بھی کی ہیں، لیکن اس کا کفر نہیں کر سکے ہیں، عملی طور پر اس کا کفر نہیں کر سکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساز باز کی ہے طاغوت کے ساتھ، اور کچھ نہ کچھ اس کے انڈر گراؤنڈ تعلقات قائم رکھے ہیں، کیونکہ طاغوت کا کفر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور سارے انبیاء نے طاغوت کا کفر کیا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دیکھیے ایک آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر دور کے اندر، جس علاقے میں، جس امت کے اندر جو رسول بھی بھیجا ہے، اس کی دعوت ایک رہی ہے، تمام انبیاء کا دین ایک رہا ہے۔ 2 باتیں ملا کے گویا ایک بنی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، اس سے جان نہیں چھڑاؤ گے، اس سے اجتناب نہیں کرو گے، تم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہو۔ اور تمہارے اور اللہ کے درمیان یہ جو طاغوت حائل ہے، اس کو آرام سے پیچھے نہیں ہٹانا ہے، ٹھوکر مار کے اس کو ذلیل کر کے پیچھے ہٹاؤ کہ میرے اور میرے رب کے درمیان تو آیا ہوا ہے اور میرے رب سے مجھے دور کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑے جو طاغوت کے دائی رہے ہیں، سورہ توبہ کے اندر 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء اور مشائخ جو بگڑ جائیں، جو دنیا دار بن جائیں، کاروباری بن جائیں، دکاندار بن جائیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کی اکثریت ہے، ایک عظیم اکثریت ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اکثریت ہے ان کی، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اب پہلے میں آپ کو ایک مفسر قرآن، مفکر قرآن کا یہ ڈیفینیشن سنا رہا ہوں، تاکہ یہ صرف ڈیفینیشن سے معاملہ نہیں ہوگا، اس کا کفر کرنا پڑے گا۔ یہ خود کفر نہیں کر پائے ہیں، لیکن سنیے ڈیفینیشن کتنی زبردست کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ڈیفینیشن سنیے، پھر میں ثابت کروں گا کہ یہ خود اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے نہیں اترے تھے، اس وجہ سے انہوں نے مار کھائی ہے۔ سنیے ذرا۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا، لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، اللہ بعد میں آتا، نفی اس بات۔ اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں، اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا پاک وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، اس سے ایک خاص۔ یہاں تھوڑی سی روک کے میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھو یہ جو صوفیوں نے طریقہ نکالا ہے، یہ جو ضرب لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہیں طریقہ؟ نبی علیہ السلام نے تو ایک دن بھی ایسا نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے تو ایسا ایک دن بھی نہیں کیا ہے۔ وہ اس کلمے کو سمجھ کر انہوں نے نافذ کیا تھا، اس کلمے کو مانا تھا کہ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، پکارے جانے کے لائق، نفع نقصان کا مالک، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے، سر نہیں جھکے گا کسی اور کے سامنے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ کلمے کا معنی انہوں نے نافذ کیا تھا اپنے اوپر پہلے، اور پھر پوری قوم کی اس کی تبلیغ کی تھی، جہاد کیا تھا، ضربیں نہیں لگائی تھی جس طرح یہ حضرت صاحب بتا رہے ہیں۔ آپ آگے سنیے۔ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات وہی ہے، پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ 3 چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا، بالکل صحیح کہا انہوں نے، اور اچھا کیا اپنی طرف انہوں نے انگلی کر کے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا کہ اگر میں بندگی کی حد سے تجاوز کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کہ پھر وہ طاغوت کہلائیں گے، اور انہوں نے کتنی جگہ بندگی کی حد سے تجاوز کی ہے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کے ملفوظات انفاس العارفین حجت اللہ البالغہ کے اندر جو شاہ ولی اللہ نے بندگی کی حد سے تجاوز کر کے یہ فلسفہ پیش کیا کہ کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اوپر الہام ہوتا ہے اور کاروباری دنیا چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے یہ بات پیش کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ شاہ ولی اللہ صاحب یہ بات لائے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی قرآن یا حدیث سے یہ بات نہیں سنی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ بذات خود میرے لیے حجت ہے، کیا میں ان کی بات کو ٹوکری میں پھینک دوں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ آپ غور کیجیے، آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف یہ فلسفہ شاہ ولی اللہ نے دیا ہے، آپ پھر بھی اس سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کفر بالطاغوت کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد وحدت الوجود اور جتنے یہ مشرکانہ عقیدے ہیں سب کے یہ سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ جو یہ کفر و شرک پھیلا کے مرے ہیں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی اور مجدد الفسانی کے ملفوظات، یہ ساری چیزیں، علی جوہری کی کشف المحجوب کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں، تو ان کو یہ جانتے تھے، انہوں نے پڑھا ہے ان ساری چیزیں، لیکن ان کا رد نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کفر بالطاغوت کا حق ادا نہ کرنا۔ اور اس دور کے اندر، اس صدی میں، یعنی 20ویں صدی کے آخر میں، اگر کسی عالم دین نے کفر بالطاغوت کیا ہے عملی طور کے اوپر، عالم دین نے، وہ آرمی افسر بھی تھے الحمدللہ، وہ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، میرے بھائیو جب بھی موقع ملے یہ ضرور پڑھیں، ایمان خالص قسط اول اور ایمان خالص قسط دوم۔ ان کے اندر انہوں نے طاغوتوں کی گویا ایک لسٹ شائع کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، اور ان کے یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، اور ان کا کفر کرو۔ ان کی جگہ قرآن و حدیث یہ ہے، قرآن و حدیث کے حق عقیدے پیش کیے، ان لوگوں کے باطل عقیدوں پر چوٹ ماری، چاہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کے ان کے عقیدے ہوں، شاہ ولی اللہ اور اس کے خاندان کے، عبد القادر جیلانی کے، اور کشف المحجوب کے اندر علی جوہری نے جو نبی علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا ہے، اور پھر اپنے پیر کو علم الغیب اور دلوں کا حال جاننے والا، کتنی شرکیہ باتیں ہیں جو کشف المحجوب کے اندر، جس کو داتا صاحب کہتے ہیں، داتا صاحب زبان نہیں تھکتی ان کی تعریفیں کر کر کے، چاہے خادم حسین رضوی ہوں یا طاہر القادری ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں۔ تو یاد رکھیں جو بندہ طاغوت کا کفر نہیں کرتا ہے نا، پھر وہ خود طاغوت بنتا ہے۔ اگر عالم دین ہے تو پھر وہ طاغوت بنے گا، کیونکہ پھر وہ کفر و شرک پھیلائے گا، اس کے اوپر جم جائے گا۔ تو یہ سارے لوگ طاغوت بنے ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ان کے شاگرد آگے جو پچونگڑے
علی انجینئر ہوں، برحال یہ تو ابھی زندہ ہیں. جو زندہ طاغوت ہیں ان کا معاملہ بھی ہے کہ تلافی کا موقع ہے، وہ توبہ استغفار کریں، چاہے یہ منور سلطان ہوں، چاہے یہ قاری خلیل الرحمن ہوں، اور یہ جتنے بھی دوسرے اب اسی لائن پر چل پڑے ہیں، یہ علامہ فیاض محمود باجوہ ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا یہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، طاغوتوں کی لسٹ میں یہ شامل ہوتے جا رہے ہیں. باقی جو مر گئے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں یا محمد حنیف ہوں، یا اس سے پہلے جتنے صوفی مر گئے اسی شرک کے اوپر شرک پھیلاتے مر گئے ہیں، سارے کے سارے وہ نہیں اب بچ سکتے، ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے. تو اللہ کے بندو، یہ طاغوت کا کفر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر طاغوت کا کفر آپ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں. بے شمار یہ لوگ ہیں، تقریریں بڑی بڑی زبردست ان کے سامنے آتی ہیں شرک کے خلاف، جس طرح کیا نام ہے توصیف الرحمان راشدی ہیں، اور یہ خود علی انجینئر بھی ہیں، اور بھی کتنے ہیں، تقی عثمانی ہیں، طارق جمیل ہیں، فضل الرحمان ہیں. یہ جتنے ہیں یہ توحید بھی بولتے ہیں اور شرک کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن کفر بالطاغوت نہیں کرتے. یہ فرق ہے اللہ کے بندو صحابہ کرام کے دین میں اور ان لوگوں کے اسلام میں. تو جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپناؤ گے، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ انہوں نے نام لے کے کفر بالطاغوت کیا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن لئی الخزائی اس نے پہلا وہ شخص تھا جس نے امت ابراہیم کے اندر شرک داخل کیا. حالانکہ لوگ اس کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے، بڑا اپنا سمجھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، میں نے دیکھا جہنم کے اندر. تو بتائیے ان لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب ان کے بڑے اکابر کو، بڑے اکابرین کو یہ کہا جاتا تھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اور جس طرح کہا کہ یہ پکارتے ہیں، یہ شیطان کو پکارتے ہیں. تو بتائیے کیا مشرکین مکہ شیطان کو پکارتے تھے؟ نہیں میرے بھائیو، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے. تو یہ جو پکاریں وہ لگاتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، یہ شیطان کے کہنے کی وجہ سے کرتے تھے، تو لہٰذا یہ شیطان کی بندگی ٹھہری. اور سورہ یاسین کے اندر آتا ہے جب یہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا اور صرف میری بندگی کرنا؟ اور ایک بڑی گمراہ جماعتوں کو، بڑے جتھوں کو اس نے گمراہ کر دیا. دماغ نہیں کام کرتا تھا. اب چکھو مزے اس جہنم کی آگ کے اندر اترے، اس طرح دھکیل دیے جائیں گے. سورہ الملک کے اندر مالک فرماتا ہے جہنمیوں کا قول، جہنمی کہیں گے کاش کسی کی بات سنتے ہو، کاش اپنی عقل کو استعمال کرتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. ذرا سا عقل کی بات کرو اللہ کے بندو. یہ مردوں کو پکارتے ہو، مردوں کو داتا کہتے ہو، دستگیر جو اپنے منہ سے مکھیاں نہ اڑا سکیں جب یہ مرے ہیں. دوسروں نے ان کے منہ کو بند کیا ہے، غسل دیے ہیں، کندھوں پر اٹھا کے قبروں کے اندر اتارا ہے، جنازے پڑے ہیں ان کے، اور اس کے بعد تم نے مزار بنا کے اوپر قبریں پکی کر کے ان کے اوپر گنبد بنائے اور پھر پوجا شروع کر دی، ان کی ہستیوں کی پوجا شروع کر دی. تو یہ جتنی چیزوں کی پوجا ہوئی ہے، چاہے مورتیوں کی پوجا ہوئی ہے، تصویروں کی پوجا ہوئی ہے، جھنڈے کو سلامی دی گئی ہے، اور یا یہ گنبد سجائے گئے ہیں، ہر چوک کے اندر گنبد پوجتے ہیں، یہ مسلمان اندازہ لگائیے. اب ہندوؤں سے کیا شکوہ کیا جائے، یہ جائے نماز کے اوپر ایک طرف بیت اللہ اور دوسری طرف گنبد، اور قرآن کے اوپر بھی میں نے دیکھے، یقین کیجئے بیت اللہ اور ساتھ ہی گنبد لگایا ہوا ہے. اس طرح یہ ڈاکٹر اسرار کے جتنے درس آتے ہیں بیک گراؤنڈ میں بیت اللہ اور ساتھ گنبد، ڈاکٹر ذاکر نائک کے درسوں کے اندر پیچھے بیت اللہ اور ساتھ گنبد. تو گنبد ان کے دماغوں کے اندر اس طرح چلا گیا جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا. یہ بچھڑا ہے جو نکل نہیں رہا، ان کا گنبد نکل رہے ہیں، بابے نکل نہیں رہے ہیں. تو یہ سارے ان کے بابے جن کو پوجا گیا ہے، جنہوں نے اپنی بندگی کی طرف بلایا ہے، یہ بھی، اور جنہوں نے ان کو پوجا ہے، یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ سارے کے سارے گنبد یہ جہنم کا ایندھن بنے. کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اس میں استثناء نہیں ہے، شرک میں استثناء نہیں ہوتا ہے. سارے کے سارے گنبد ایک بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے. جن کی پوجا ہوئی ہے، بندگی ہوئی ہے، مورتیوں کی اور ان تصویروں کی، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اس لیے اللہ کے بندوں، یہ وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں ماری جا رہی ہے. نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. اب یہ رمضان کا مہینہ چند دن بعد یہ آ رہا ہے، کس کو مبارکباد دی جائے بتائیں؟ 11ویں کھانے والے کو، 12ویں کے کیک کاٹنے والے کو، محرم کی سبیلے لگانے والے کو، شربت پینے اور پلانے والوں کو. جس نے تعویذ پہنا ہوا ہے اس کو میں مبارکباد دوں؟
کہ رمضان آ رہا ہے، آپ کے لیے مبارک ہو، تعویذ گلے میں پہنا ہوا ہے، گنبد کا یہ پجاری ہے، قبر کا یہ پجاری ہے، 11ویں یہ کھاتا ہے، اور جھنڈے کے سامنے یہ جھکتا ہے، بادشاہوں کے سامنے سر اس کا ایسے جھک جاتا ہے۔ بادشاہوں کہتا ہے بادشاہ کے سامنے جھکنے میں شرک کہاں سے آ گیا؟ وہ شرک کہیں سے آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ کا سر جھکا کسی کے آگے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی جب بندہ جھکے گا احترام کے، حالانکہ محبت میں جھکتا ہے، قدموں کو بوسی دیتا ہے، کوئی کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی پیروں کے سامنے جھکتے ہیں، پنڈلیاں دباتے ہیں۔ طارق القادری کو دیکھا گیا اس کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، طارق جمیل کو جھک کے ملتے ہیں، تقی عثمانی کو جھک کے ملتے ہیں، سیاسی لوگوں کو بھی لوگ جھک کے ملتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ عمران خان کو جھکتے دیکھا، خیر عمران خان تو خود سجدے کرتا دیکھا گیا ہے، اور شہباز شریف، نواز شریف، زرداری کو چادر چڑھاتے وہاں دیکھا گیا ہے، اور ہندوؤں کی ساری رسمیں ادا کر رہے ہیں ان کے بلاول صاحب۔ یہ سارے شرک کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے، کہ کوئی شرک کے بغیر کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ دین ہے اور مشرکانہ نظام ہے، اس کے اندر حصہ ڈالنے والے، اس کو تقویت دینے والے اسلام کے دشمن ہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ ہی میں پیر صاحب ہوں، نہ ہی میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں۔ الحمدللہ میں آرمی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ، 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا، 23232 میرا PA نمبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندو، ایمان خالص جب تک نہیں اختیار کرو گے تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود تمہاری کتنی ذلت اور خواری ہے اللہ کے بندو۔ حالانکہ اگر تم ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، حل یہ قرضے ختم ہو جائیں گے، تمہاری عزت بحال ہو جائے گی، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یقین کیجئے۔ تمہارے پاس کمانڈو دستیز ہیں، تمہارے پاس ایک بہادر فوج ہے، یوتھ ہے تمہارے پاس، اور وسائل کی کمی نہیں ہے، اور جوش کی کمی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف نہیں ہے تو ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت پوری طرح قوم کے لوگوں، مانو یا نہ مانو، تمہارے اوپر یہ فٹ آ رہی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اس شرک کی وجہ سے مارے جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا، اگر شرک کے اوپر جس کی بھی موت آ گئی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، صدر صاحب ہیں، جرنیل صاحب ہیں، بڑا پولیس کا کوئی افسر ہے، یا سرمایہ دار ہے، بل گیٹ ہے، یا ریاض صاحب ہیں، جو بھی ہیں، اگر شرک کے ایک بال برابر شرک بھی آپ کے عقیدے کے اندر رہ گیا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو جلنا پڑے گا، اور لان تان آپ کے اوپر ہوگی، اور آپ کے سارے مرید بھی وہیں ہوں گے۔ پیر صاحب سن لو، جتنے یہ پیر ہیں نا، چاہے یہ گولڑے والے ہوں یا دوسرے پیر صاحب ہوں، ذوالفقار احمد ایک پیر آج کل بڑے مشہور ہیں، نصیر الدین تو خیر اپنے انجام کو پہنچا، اور پیرانے پیر مارے گئے، تو یہاں پیروں کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ سارے لوگ سن لو، جتنے سیاسی لوگ ہو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، تم بھی وہاں جاؤ گے، تمہارے یہ سارے ورکر اور ووٹر بھی وہاں جائیں گے، سارے جرنیل دنیا کے سن لیں، تم سارے وہاں جاؤ گے، تمہارے سارے جوان جو تمہیں سلوٹ مارتے ہیں، یہ سارے وہاں ہوں گے جو شرک کے اوپر ہوں گے، وہاں لعنت بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ یاد رکھنا، میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہ ہوں، اور تمہاری ذلت اور خوالی کے اوپر میرا دل کڑتا ہے۔ بہرحال میرا کام ہے سمجھانا، بات بتا دینا، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو بیوی بچوں سمیت وہاں ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب رہنا، مارے بیڑیاں پڑی ہوں گی، تھوڑے مارے جائیں گے سر کے اوپر، وہ چوٹ لگائی جائے گی، آوازیں تمہارے اوپر، ہنسیں گے جنتی ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر۔ آج مومنوں کے اوپر ہنستے ہو، کوئی بات نہیں، چند دن کا معاملہ ہے، ہنس لو، تم تو تھوڑا بہت، تھوڑا چند لمحے ہیں تمہارے ہنسنے کے لیے، اور مومنوں کے ہنسنے کے لیے اللہ نے ہمیشگی رکھی ہے، ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ وہ جنت جس میں موتی کے محلات ہیں، جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، اندازہ لگائیے 60 میل اونچے، 60 میل جنت کی سرزمین سے ایک ایک موتی کے تراشے ہوئے۔ آج جو دنیا میں سب سے بڑی عمارت بن رہی ہے، سب سے اونچی عمارت بن رہی ہے یہاں سعودیہ میں، وہ بھی 1 کلومیٹر ہے، کلومیٹر میل سے کم ہوتا ہے، اور جنتیوں کے جو محلات ہوں گے وہ جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، کسی کے 50 میل اونچے، کسی کے حسب حیثیت ہوں گے۔ جو جتنا آگے بڑھے گا ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ جہاد کا وقت ہے، جہاد کبیر ہے یہ دعوت دینا، یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ جہاد کبیر ہے اللہ کے بندو۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے ایمان عقیدے کا اظہار کرنا، کلمۃ اللہ بلند کرنا، کلمے کی دعوت دینا، یہ بلند ترین جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، بہت بڑا جہاد ہے، اور اس راستے میں اگر موت آ جائے پھر تو کہنا نہیں کیا، پھر تو لاٹری گویا نکل آئی۔ اس ایمان کے لیے جیو، اس ایمان کے لیے مرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا یقین کیجیے، اور مرنے کا مزہ
جینے سے زیادہ آئے گا۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے جائے گا۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ ایمان کے جالے، یہ توحید کی دعوت دینے والے، رد شرک کرنے والے، طاغوتوں کی نشاندہی انگلی رکھ کے نام لے کے کرنے والے، اور طاغوتوں کے ساتھ باپ مارے کا بیر کیا، اس سے بھی زیادہ دشمنی ہے، بغض ہے، جنہوں نے ہمارے مالک کے دین کو پیچھے کر کے اپنی چلائی ہے یا اپنے امیر کو آگے لائے، ان کو سرپرست اعلیٰ مالا ہے، انہوں نے اللہ کے باغیوں کو امیر جماعت مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور اپنا بڑا مانتے ہیں، اکابر مانتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین کیجئے۔ بالکل ہم ان کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ تھوکتے ہیں۔ دونوں انداز ہمارے کہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ بالکل ہماری ان کے ساتھ کوئی ذرا برابر ان کے ساتھ کوئی ہماری دوستی نہیں ہے۔ ہاں، دعوت کیا تحقیق تعلق ہے، ہم ان کو ہمدردی کے تحت ان کو دعوت دیتے رہیں گے، یہ ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ العصر کے اندر 4 باتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم جہنم کی آگ سے اور خسارے سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک تم ایمان خالص نہ کرو، اور ایمان خالص ہوتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، وہی والی بات کہ پہلے طاغوت کا کفر کرو، پھر اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان کے بعد پھر عمل صالح ہیں، پھر یہ رمضان کے روزے ہیں، صلاۃ ہے 5 وقت کی، عمرہ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے خیال ہے، خدمت خلق ہے، ساری چیزیں ہیں جتنی ہیں یہ ایمان کے بعد ہیں۔ اور پھر وتواصوا بالحق، پھر حق بات کی پرچار کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اور اس راستے میں پھر صبر کرنا ہے، جم جانا ہے۔ جم جانے والوں کے لیے خوشخبری ہیں، بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں بھی ان سے وابستہ ہو گئی تھیں، لیکن چند دنوں کے بعد پھر ایسے وہ پھٹکے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں کہ خود وہ طاغوت بنے ہیں، چاہے یہ محمد حنیف ہوں یا یہ دوسرے ہوں، سارے اب یہ چھوٹے چھوٹے طاغوت بھی بن رہے ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں، تو لیکن آگے جا کے یہ بڑے بنیں گے۔ پہلے پچونگڑے ہوتے ہیں، پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں، پھر اپنی شخصیت بنواتے ہیں، پھر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، پھر تفسیریں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ خود دین کو سیکھو، اللہ کے بندو، ترجمے ہو چکے ہیں، ترجمے تمہارے لیے ہوئے ہیں قرآن کو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، اور سب سے زیادہ گویا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ صرف برکت نہیں کہ بس تراویحوں میں پڑھ لی، یہ کر لی، وہ یہ ایک عقیدہ، ایک زندگی کا پورا ایک طریقہ بتاتی ہے، ضابطہ حیات اس کو کہا گیا ہے۔ یہ جو مکہ میں دعوت اٹھی تھی، اس دعوت کے دوران یہ کتاب نازل ہوئی ہے، حالات واقعات کے تحت رہنمائی کی گئی ہے، تبصرے کیے گئے ہیں، اور پھر یہ ایک کتاب گویا بن گئی، پوری ایک کتاب ہے۔ تو جب تک وہ دعوت نہیں اٹھاؤ گے، آپ اس کتاب کی دعوت کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اور جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، اللہ کا وقار تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، توبہ استغفار نہیں کرو گے، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھولتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑا موقع ہے آپ کے لیے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے بندو اس میں سچی توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے، سارے مسلمان توبہ کریں، اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فرقہ پرستی نہیں چلے گی، کوئی بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت نہیں، سب ختم، کوئی جمہوریت نہیں چلے گی، کوئی یہ سارے بتوں کو توڑا جائے گا، مورتیوں کو بھی، تصویروں کو بھی، مزاروں گنبدوں کو، سب کو، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا، یاد رکھیے، کیونکہ ہمارا مالک کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو یہ جہنم کا ایندھن بنائے گا مالک، تاکہ ان کو پوجنے والے سونے کے دروازے، یہ جنتی دروازے جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے جہنم کا بالن، جہنم کا فیول بننے والے ہیں اللہ کے بندوں۔ تو ان کے ساتھ چمٹے رہو گے تو مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے میرے بھائیوں۔